حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے ابن آدم اگر تو نے مجھے حاصل کر لیا تو ہر چیز کو پا لیا، وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اے ابن آدم میں ساری کائنات کی چیزوں سے تیرے لیے بہتر ہوں، وَإِنْ فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے گم کر دیا تو ساری چیزیں تو نے غائب تجھ سے گم ہو گئیں، ساری چیزیں تیرے ہاتھ سے چلی گئیں، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہیں۔ ہم لکھ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا، یہ ہمارا مقصود بن جائے۔ آج یہ مرنے والے انسان، فنا ہو جانے والے انسان، زندگیوں کا مجموعہ انسان، ان کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے ان کے تقرب حاصل کرنے میں کتنی کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی فانی اور ہم بھی فانی، اور جو اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، اور جو کہتا ہے دیکھو جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے میں ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، من اتانی یمشی، جو میرے پاس چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، من تقرب الی شبرا، جو میرے طرف ایک بالش بڑھ کر آئے گا تو اللہ فرماتے میری رحمت اور میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، اور جو ایک ہاتھ میری طرف متوجہ ہوگا اللہ کی رحمت اس دو ہاتھ کے بقدر متوجہ ہوگی، اور اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف چل کر آئے گا میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جائے گی، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جائے گی۔ تو بھئی اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات ہر کھوٹ سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، الحمدللہ، ساری کی ساری بڑائیاں، کمالات، تعریفیں اور خوبیاں صرف اور صرف اے اللہ تیری ذات کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ آپ ہمارے تصور، ہماری عقلوں، ساری انسانوں کی سمجھ کو جمع کر لیا جائے پھر بھی آپ کی بڑائی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، آپ ہر چیز سے بڑے ہیں، کہ اللہ نے ساتوں آسمان بنائے، ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور فرشتوں میں اللہ نے طاعت کا مادہ رکھا ہے۔ جب سے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں رہے گا، کوئی رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، اور وہ اس عبادت کو چھوڑتے نہیں، اور جب قیامت آئے گی اسی حال میں ان کا انتقال ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں فرشتے حاضر ہوں گے، ایک کتاب میں نے پڑھا، وہ فرشتے کہیں گے اے رب العالمین ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا ہم ویسے نہ پہچان سکے، اور جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا اے اللہ ہم تیری عبادت ویسے نہ کر سکے۔ تو اس لیے اللہ کی بڑائی کو سوچنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور قربانیوں کو سوچ کر درود، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے راتوں کو روئے اور ہمارے لیے قربانی کی، اے اللہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تجھ ہی سے اس درود شریف کے ذریعے سے مانگتے ہیں کہ اپنی شایان شان تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محنتوں کا، احسانات کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو بھائی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ تیسرے کلمے کا اور درود شریف کا بھی۔ اب استغفار کا اہتمام، آج گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، اس پر توبہ استغفار کر لیتے ہیں، لیکن آج پوری کی پوری امت نے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ چھوڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری امت نقصان میں جا رہی ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اے اللہ تو نے انسان بنایا، تو نے ایمان عطا فرمایا، اور ایمان عطا فرما کر ساری امتوں میں سے چھانٹ کر حضور کی امت میں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، اور ان پر ختم نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور ذمہ داری ہمیں دی، لیکن اے اللہ ہم اس ذمہ داری کو نہ کر سکے، ہم نے نہیں کیا، ہم بھولے رہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ تو اس پر توبہ اور استغفار کریں گے نا انشاءاللہ، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہماری ہر زندگی کا ہر لمحہ اور اللہ کی دی ہر صلاحیت یہ اللہ کی پہچان کروانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں جانے میں صرف ہوگی۔ تو بھائی اس لیے استغفار کریں، استغفار کا اہتمام، استغفار میں تو بہت ہی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ ہر تنگی میں سے اس کے لیے کشادگی نکالیں گے اور اس کے لیے راستہ نکالیں گے، ومن كل هم فرجا، اللہ ہر رنج اور غم سے اللہ اس کو راحت عطا فرمائیں گے۔ استغفار، خود بھی توبہ استغفار میں لگیں، ایک ایک مسلمان کو توبہ استغفار میں لگائیں کہ آج تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نہیں کی، یہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا، اس کا احساس کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا۔ تو معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ، کہ جو استغفار کو لازم پکڑے گا
اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی نکالیں گے، اور اللہ ہر رنج اور غم سے اس کو خوشی عطا فرمائیں گے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ پہنچ سکے، اللہ ایسی جگہ سے اس کا رزق عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی ہمارا رنج اور غم کیا ہو؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج اور غم تھا، اے اللہ اگر ہدایت نہ ملی تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں ناکام، اے اللہ تو ہمیں اور ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، یہ ہمارا غم اور رنج بن جائے، یہ ہمارے جہاں یہ ہر وقت کا فکر بن جائے، اور پھر اس کی بنیاد پر ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس محنت کے راستے کھولیں گے۔